السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے ایک جو جنگ کی صورتحال ہے، شاید اس سے پہلے اتنی تو بری نہیں تھی، بہتری کی طرف معاملات جا رہے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی اس وقت بہت ظاہر تیزی تھی، بڑی کشیدگی تھی، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں میں جنگ کا پھیلاؤ کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت یہ نہیں لگ رہا کہ کہاں سے کس طریقے سے یہ معاملات will go back on track as far as diplomacy is concerned۔ اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ پھیل رہی ہے زیادہ، کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیریا پر بھی اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر جو اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کی جو دیکھ رہے ہیں کہ چاہے انفراسٹرکچر ہے، اور ایک ہاسپٹل کا بھی کہا گیا کہ اس پہ بھی اٹیک کیا ہے، وہاں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اپنی فورسز ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے خطے میں، اور کافی ایک طرف تو جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ کے this is not something we want to do، ہم کیا کریں گے، ہمیں تو نہیں لے جانے اپنے ٹروپس، ہم نے یہ نہیں کرنا، بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ بڑا تضاد لگ رہا ہے کیونکہ the attacks are carrying on۔ اس سب میں پاکستان کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اب کیا کرے گا، کیونکہ آج خبر تھی جو مستند نہیں ہے ابھی، کنفرم سعودی عربیہ نے بھی نہیں کیا، اور بھی کہیں سے کنفرمیشن نہیں آئی علاوہ ایک آدھ ذرائع سے کہ سعودی عربیہ پر اٹیک کیا ہے، سعودی عربیہ کی جو امریکہ کی بیسز ہیں اس پر ایران نے اٹیک کیا ہے، اب اس کا جوابی حملہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس سب کے حوالے سے پھر سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کیا will it get actively involved in this۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کہا جی ہماری ریڈ لائن ہے سعودی عربیہ پہ، اگر ایران اٹیک کرے گا تو ہمیں انوالو ہونا پڑے گا۔ پھر کویت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کویت از ناؤ وانٹنگ ٹو انٹر انٹو اے ڈیفینس اگریمنٹ ود پاکستان۔ تو ہم نے آج ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، فارمر ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن، ہائی کمیشنر یو کے، اور یو این میں ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو رہ چکے ہیں، ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے آج بات ہوگی ایکسکلوسیولی کہ اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف آل دس واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر ملیحہ لودھی، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تو یہ بتائیے گا کہ براڈلی اسپیکنگ آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ حالات کشیدگی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں اور سالسی اور ڈپلومیسی کی طرف کم؟ میرا خیال ہے پچھلے 7 راتوں سے جو امریکہ کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ، اور وہ بھی سویلین انفراسٹرکچر بھی اس میں شامل ہے، ڈی سیلینائزیشن پلانٹس کو انہوں نے اٹیک کیا، جس سے کہ 10,000 ایرانین سٹیزنز جو ہیں ان کے پاس اس وقت پانی نہیں ہے۔ تو اس سے تو پھر ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ آل آؤٹ جنگ کی طرف واپس جائے۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگا یہ کہ آل آؤٹ وار کی طرف جائے، لیکن شاید اسکیلیشن اس قسم کی ہو رہی ہے، نوعیت ایسی ہے اس کانفلکٹ کی کہ وہ دھکیل رہی ہے دونوں ملکوں کو ٹورڈز وار، یعنی کہ فل آؤٹ وار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس سچویشن ہیز انٹرڈ اے ویری ڈینجرس فیز، یعنی کہ بہت ہی ایک خطرناک فیز میں یہ داخل ہو گئی ہے، اور اس وقت اسپیس بہت نیرو ہو گئی ہے کسی قسم کی میڈیشن اور ڈپلومیسی کے لیے۔ لگتا یہی ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ چاہتے ہیں ٹو اسٹیبلش دیر ڈومیننس، آپ کہہ لیجیے ملٹری ڈومیننس، ٹو فورس دی ادر سائڈ ٹو رسپونڈ ٹو دیئر ڈیمانڈس۔ تو کیا ہم کہیں کہ یہ پرائمریلی اسٹریٹ آف ہرمز کے اراؤنڈ ہے معاملہ؟ باقی تو اور ایشوز ہیں، لیکن اس وقت پرائمریلی یہ معاملہ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نسیم، یہ اس دفعہ جو ٹریگر تھا اس ایسکیلیشن کا وہ شروع ہوا 25 جون کو، اور 25 جون کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے کوشش کی تھی ان ویسلز کو کنٹین کرنے کی، یعنی کہ wanted to stop those vessels from going through the Strait of Hormuz، جو کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ ایک اور راستہ نکال کے کسی طرح سے جو ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز پہ کنٹرول ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اور بات پھر وہاں آ جاتی ہے جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی آرٹیکل 5 ہے، پوائنٹ 5،
وہ ایمبیگوس ہے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ایران کو دی گئی تھی ذمہ داری کہ وہ فریڈم آف نیویگیشن جو ہے اس کی ارینجمنٹس جو ہیں وہ انشور کریں. لیکن جب ایران نے دیکھا کہ امریکہ اس کی نظر میں چیٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کچھ ویسلز کو وہاں سے نکالنے کی عمان کے کوسٹ کے قریب سے تاکہ ایران کا کنٹرول کمزور ہو, ایران رسپونڈڈ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ٹٹ فور ٹیٹ ایسکلیشن شروع ہوئی, پھر آج تک جو صورتحال ہے وہ بنی. اب صورتحال یہ ہے کہ the memorandum of understanding is almost collapsed. اس کو سیلویج کرنے کی ضرور کوشش ہوگی لیکن کولیپس ہی ہو گیا. سیز فائر تو ویسے ہی ختم ہی ہو گیا. سو وی آر ان اے ویری ڈینجرس سچویشن. اچھا, اس میں آپ تو یو این میں بھی رہ چکی ہیں, obviously you've engaged with all the major powers. یہ چائنا کے حوالے سے خبر بھی آئی کہ ابھی جب میٹنگ ہوئی بیجنگ میں جہاں پاکستان کے فارن منسٹر اور چائنا کے فارن منسٹر تھے, تو یہ کہا گیا کہ چائنیز فارن منسٹر نے یہ کہا پاکستان کو کیری آن, ڈونٹ گیو اپ, یہ بڑا لازمی ہے. ایک تو خیر انہوں نے جو کہا وہ پاکستان کو, لیکن اس سے بڑھ کے اسٹریٹ آف ہارمز میں جو معاملات بگاڑ کا شکار ہوئے ہیں اس سے تو امیڈیٹ جو امپیکٹ ہے گلوبل اکانومی پہ, چائنا obviously being one of the main countries, تو یہ ان کی رسپانس کیا ہوگی اور کس حد تک سگنیفیکنٹ ہوگی, کس حد تک اس معاملے کو زیادہ گڑبڑ کی طرف جانے سے روک سکتی ہے یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی ریسٹرینٹ کی جو کال اگر کوئی دے گا ایران کو تو ایران اس کو رسپونڈ کرے گا. آئی تھنک ایران کی اسٹریٹجی اب یہ ہے, انہوں نے دیکھا ہے یا انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ان کی کنکلوژن یہ ہے کہ امریکہ کبھی سنگین سیریس نہیں رہا. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے سائن کر لی, لیکن جو ان کی ایکشنز تھے اس سے نہیں لگتا تھا کہ وہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہیں ایم او یو کو. لبنان دیکھ لیں, پھر صورتحال اسٹریٹ آف ہارمز میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا 0.5 پہ امریکہ کم از کم تہران کی نظر میں انہوں نے خلاف ورزی کی. تو پھر اس سے نتیجہ جو ایران نے نکالا ہے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران ملیٹریلی ریزسٹ نہیں کرتا اور فردر ایسکلیٹ نہیں کرتا تو امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ اور بمباری سے ایران کو کمزور کرے. سو سیمس دیٹ ایران ہیز میڈ اپ اٹس مائنڈ کہ فی الحال ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ملیٹریلی ایسکلیٹ کرے سچویشن تاکہ اٹ کین فورس ٹرمپس ہینڈ فار the reasons that you have mentioned, which is کہ global economy is being obviously is going to be shaken, it already is. ایران کے retaliatory attacks جو ہیں ظاہر ہے اس سے they are raising the costs of what America is doing. ان کے attacks ہوئے ہیں بحرین کویت اور جارڈن پہ, ظاہر ہے پھر تیل کی قیمت پہ تو ظاہر ہے اثر بڑھ گئی ہے. جی overall I think وہی کہ global economy is going to come under enormous pressure and that is Iran's strategy. Iran will not give up its control of the Strait of Hormuz. ان کے ہاتھ میں ایک اسٹریٹجک لیوریج ہے. امریکہ ظاہر ہے امریکہ نے تو کوشش کی ہے کہ ان سے کسی طرح سے لے لے, ناکام ہو گئے, نہیں کر سکے, اور پھر کمزور کرنے کی کوشش کی. اس پہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ فی الحال کہ کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور اب بمباری دیکھیں نا کس طرح سے امریکہ کر رہا ہے. اب مجھے کہ اس سچویشن میں کیا توقع کوئی رکھے گا کہ ایران نیگوشیٹ کرے. وہ بمباری کر رہے ہیں, سویلین ٹارگیٹس کر رہے ہیں, وہ بام کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دی ایرانین گورنمنٹ ٹو نیگوشیٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously جو ایران کی اپنی کیلکولیشن ہے as you said and that's what it seems to be, کہ ایران کی تو کیلکولیشن ہے کہ ملیٹریلی ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا تو the heydays if you were to term it as that, وہ تو شروع کے دن تھے پہلے 4-6 دن جب ایران واز پولنگ اٹ سیلف ٹوگیدر, تو وہ جتنا انہوں نے اس وقت ان کو ملیٹریلی کوشش کی ڈیمیج کرنے کی ایران کو, اس سے زیادہ تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ ایران تو اب از مور کائنڈ آف ریڈی اینڈ ریزولوٹ. تو اس کا مطلب ایران کی یہی کیلکولیشن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ملیٹریلی ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کو وی کین فورس ہم انٹو سم کائنڈ آف اگریمنٹ. دس از واٹ اٹ از. تو ڈپلومیسی سے ہٹ کے ادھر آ گئی بات.
لگتا تو یہی ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایران کی کیلکولیشن یہ بھی ہے کہ وہ ابزارب کر سکتے ہیں جو بمباری امریکہ. دیکھیں پچھلے سال بھی اسرائیل اور امریکہ نے مل کے بام کیا تھا ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز کو, اور اب بھی دیکھیں مہینوں سے آن اینڈ آف تو بمباری جاری ہے نا. So they have absorbed, the Iranians have absorbed the cost. اگر یہ نہیں ہے کہ کاسٹ نہیں ہے ایران کو, ظاہر ہے ایران کے اب آئل ایکسپورٹس بھی بند ہو گئے بیکاز امریکہ نے ری امپوز کیے ہے بلاکیڈ, انہوں نے ریووک کر لیے جو پرمیشن دی تھی فار ایران ٹو ایکسپورٹ اٹس آئل. سو اس ساری صورتحال کا پریشر تو ضرور پڑے گا ایران پہ. ایرانین اکانومی از ویری فریجائل, اٹس ویری ویک. لیکن آئی تھنک وہی والی بات کہ ایرانین لیڈرشپ خاص طور پہ سپریم لیڈر کے فیونرل کے بعد آئی تھنک ایرانین پوزیشن ہیز ہارڈنڈ. انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ پیپل آف دیئر کنٹری ہیز ریلیڈ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ پیپل آر کالنگ فار ریونج. سو اس سے پھر انہوں نے کنکلوڈ یہی کیا کہ دے کین کنٹینیو a policy of military resistance and upping the stakes, if you like, upping the ante to put pressure on Trump. اور ٹرمپ پر یہ بھی تو دلچسپ بات ہے کہ ٹرمپ پر پریشر تو پڑے گا. دیکھیے ایران جب ہٹ بیک کرتا ہے تو امریکن بیسس پہ کرتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا نا امریکن بیسس پہ کرتا ہے, یعنی کہ گلف سٹیٹس کو بھی ایک بالکل جھنجھلا کے رکھ دیتی ہیں یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ کیا ہے علاوہ اس کے کہ کیپنگ دس ہول تھنگ آف دا ڈپلومیٹک ٹریک؟ ہاں میرا خیال ہے یہ تو پریشر تو اس پہ پڑتا جا رہا ہے ٹرمپ پہ, لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو ہے اور وہ ہے گلف سٹیٹس. دیکھیں ان میں کوئی یکجہتی نہیں ہے, ان میں کوئی کامن آپ کہہ لیجیے ایگریمنٹ نہیں ہے ہاؤ ٹو ریسپونڈ جو اٹیکس آ رہے ہیں ایران کی طرف سے آن US facilities on their territory. So we are also looking at a very fragmented Middle East. Gulf states are divided amongst themselves. کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ایران کو روک کے ان سے کسی قسم کا سمجھوتا ہونا چاہیے, کوئی چاہتا ہے کہ نہیں رسپانس آنا چاہیے, ملٹری رسپانس ہونا چاہیے ٹو ایرانز ریٹیلیشن. So there is no consensus. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس وقت یہ معاملات اسی طرح دیکھیں گے, کیا چیز اس کو تبدیل کرے گی ڈاکٹر ملیحہ لودھی؟ واٹ وی آر ناؤ وٹنسنگ, واٹ کین ریورس اٹ اور اسٹاپ اٹ؟ I think what can reverse and stop it is the US responding to the pressure, because اگر US کا یہ خیال ہے, امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی ملٹری مائٹ سے ایران کو سرنڈر کروا سکتے ہیں, تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تو ناممکن ہے. اگر وہ چاہتے ہیں رجیم چینج, وہ تو ناممکن ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایمبیسڈر رائن کراکر جو پاکستان میں بھی سرو کر چکے ہیں ایز ایمبیسڈر, انہوں نے کل کوئی اسٹیٹمنٹ دی یہی کہ امریکہ جو اپنے ملیٹریلی کر رہا ہے اس سے اس کو حاصل نہیں ہوگا. انفیکٹ اس نے یہ کہا کہ امریکہ از ان اے ورس پوزیشن ٹوڈے دین اٹ واز بفور دا وار. بے شک اگر یہ حالت ہے اور امریکن یعنی کہ ایکسپیرئنسڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ what can then change the situation? I think what can change the situation is enough pressure on the US and of course on Iran as well. They are also able to see that we cannot prolong it for too long. I mean, they can prolong it for a fairly long time. لیکن جس کو کہتے ہیں نا forever war is not in the interest of either country. Or the world, right? جی, or the world, exactly. یہ فلسطین تو نہیں ہے کہ وہاں غازہ میں آپ جینوسائڈ کرتے جائیں اور دنیا بالکل بالکل ناٹ بیٹ این آئی لیٹ, دنیا کے لوگ نکل آئیں باہر لیکن ریاستیں حکومتیں پرواہ نہیں کر رہی. یہ وہ تو صورتحال نہیں ہے. یہ تو جیسے آپ نے کہا اکانومی کے معاملات جو ہیں دے آر میکنگ پیپل سٹ اپ اینڈ واچ اینڈ وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. بریک لیتے ہیں ناظرین, ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے ایک پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے, یقیناً کریں گے, لیکن سیاق و سباق پہلے اس میں
ذرا کلیئرٹی لے آئیں جس حد تک کہ آپ لا سکتے ہیں کلیئرٹی ان حالات میں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی یہ بتائیں کہ اسرائیل obviously being a very critical factor اس سب معاملے میں, تو اسرائیل کے حوالے سے پچھلے 72 گھنٹوں میں بہت سی خبریں آئیں. ایک کہ بھئی ڈیموکریٹس جو ہیں کانگریس میں, آدھے ڈیموکریٹس نے کہا کہ اسرائیل کو آپ ایڈ نہ بھیجیں, ملٹری ایڈ کے خلاف. پھر یہ کہ جے ڈی وینس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی جہاں انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں بھیجنا چاہتے ٹروپس, اور ایران کین ڈو واٹ اٹ وانٹس ٹو اینڈ اف اٹ وانٹس ٹو چینج. اور پھر یہ کہ اسرائیل میں لوگ نہیں چاہتے, کابینہ میں نہیں چاہتے کہ یہ ایم او یو آگے بڑھے اور امپلیمنٹ ہو. تو آپ جب اس سب کو دیکھتی ہیں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل جو اس کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے, یا ہاؤ ڈو یو سی دا اسرائیل فیکٹ ان دس؟ دیکھیں اسرائیل تو شروع سے ہی اپوز تھا نا اس ڈیل کو. ٹھیک, وہ چاہتے تھے کہ بس جنگ جاری رہے اور جتنا تباہ ہو سکتا ہے ایران اس کو تباہ کیے جائے. یہ تو نہیں ہوا. اس کے بعد اسرائیل نے بہت کوشش کی مختلف قسم کے ایشوز ریز کرنے کی. پھر دے آلموسٹ پریونٹڈ دا سیز فائر بیکاز انہوں نے لبنان میں جو ملٹری ایکشن شروع کیا جو کہ ایک بہت اہم حصہ ہے اس ایم او یو کا, اس سے بھی ظاہر ہے بڑی کلیئر ایویڈنس تھی کہ وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ کو. ان اینی کیس وہ پھر بھی سیز فائر ہو گیا. اینڈ یہ تو بالکل کلیئر ہے نا ایم او یو میں کہ لبنان کا سیز فائر از پارٹ آف دا براڈر سیز فائر, لیکن اس کی آج تک انہوں نے اسرائیل نے اس کی آج تک خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے فوجی ہٹائیں گے ہی نہیں سدرن لیبنن سے, اور وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, اٹس این obligation under the MOU. So Israel has continued to take these actions much to the annoyance of the Americans. لیکن دیکھیں امریکہ انوائے ہوتا ہے لیکن پھر اس سے زیادہ کچھ کرتا نہیں. بالکل ایبسلیٹلی. آپ کا وہ جو ریفرنس ہے ٹو دی ڈیموکریٹک پارٹی وہ ڈیوائیڈڈ ہے. آدھی کہتی ہے کہ نہیں اسرائیل سے کچھ ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ان کو کوئی سیٹ بیک ہو. آدھی ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں کہ ہم اسرائیل کے انٹرسٹ پرسیو کریں یا امریکہ کے انٹرسٹ پرسیو کریں. سو اٹس اے ویری کنفیوز سچویشن. لیکن اس سے ہم یہ نہیں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل ڈزنٹ ہیو اے رول ٹو پلے. اٹ سرٹنلی ڈز. جی بالکل. اور جیسے آپ نے کہا الٹیمیٹلی اگر امریکہ از ناٹ ٹیکنگ ایکشن, آپ غازہ میں دیکھ لیں پچھلے ہم 2 دن سے پڑھ رہے ہیں کہ جی وہ یہ اور سیٹلمنٹس اور یہ کنسٹرکشن اور وہ, تو غازہ تو شاید دنیا کی اب نظروں سے اور ذہنوں سے بالکل لگتا ہے ہٹ گیا ہے. تو غازہ میں تو اسرائیل وہی کر رہا ہے جو اس کا پلان تھا اوریجنل. جی افسوسناک بات ہے. بلکہ میں نے تو ایک ابھی ہی آرٹیکل لکھا جس کا عنوان یہ تھا 1000 Day War, یعنی کہ 1000 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں جو جنگ اسرائیل نے مسلط کی ہے غازہ پہ. دنیا کی نگاہ ہٹ چکی ہے, جو عرب ممالک ہیں ان کی بھی نگاہ ہٹ چکی ہے. they're all focused on US Iran conflict and لگتا یہی ہے کہ nobody is able to stop Israel from its genocide in Gaza. اس کے علاوہ جیسے آپ کو معلوم ہے مسلم کے ویسٹ بینک میں بھی تو دیکھیں نا کیا بالکل ٹوٹل انیکسیشن. nobody is able to stop کیونکہ امریکنز are helping them still نا ڈاکٹر ملیحہ لودھی, اس کے بغیر تو یہ کر ہی نہ پاتے. پاکستان کی طرف ذرا آئیں. پاکستان ان تمام حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس میں obviously پاکستان کا کیونکہ ایک رول آج کا نہیں, یہ تو 50s آنورڈ خطے میں ایک رول رہا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ. تو اس صورت میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اور ڈیفنس پیکٹس, وہ تو کافی دیر سے ہو رہی ہے لیکن اب پھر سے ایک بات ابھری ہے کہ جی کویت بھی چاہتا ہے, یہ بھی چاہتا ہے. تو یہ جو ڈیفنس پیکٹس کی بات ہے, آپ کو اس میں کتنا لگ رہا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے, یعنی کہ اور کنٹریز ان ویسٹ ایشیا وانٹنگ ٹو سائن اپ ود پاکستان؟ میرا خیال ہے پاکستان کو محتاط ہونا چاہیے. پاکستان شوڈ ناٹ انٹر اے ڈومین جہاں پر جو مختلف گلف ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, ان میں تضاد ہے, کانفلکٹس بھی ہیں, کلیشز ہیں.
we should not get ourselves involved in other people's wars or other people's security dynamics. یہ فیکٹ ڈاکٹر ملیہ لودھی ہیز بین رائٹنگ کہ ڈیسیجنز جو ملک کے اندر ہوتی ہیں اس کی بیسس پہ جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ سیکیورٹی کی اور آپ کے انفلوئنس کی اسٹرینتھ کی بنتی ہیں یقینی طور پہ. تو ساتھ ساتھ اس کے خطے میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان کے حوالے سے کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ آخر ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایک اگریمنٹ ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. اس سب پر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ 2015-16 کی بات ہے جب سعودی عربیہ نے پاکستان سے ٹروپس کی ریکویسٹ کی یمن میں. یمن کے حوالے سے انہوں نے کہا سیکیورٹی کے لیے ہمیں ٹروپس چاہیے. تو پاکستان نے اپنے پارلیمنٹ کے تھرو ایک پوزیشن لے لی کہ جی یہ ممکن نہیں ہمارے لیے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان اینی وار، کہیں ہم اپنے ٹروپس کو ہم اس سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتے. ڈاکٹر ملیہ لودھی، اب آلموسٹ 10 ایئرز ڈاؤن دا روڈ، اب ڈیفنس پیکٹ ہے، ہمارا ڈیفنس اگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور اس حوالے سے بہت بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایران کا اٹیک جاری رہا اور اس کے نتیجے میں سعودی عربیہ ہمیں ریکویسٹ کرے تو ہمیں تو کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عربیہ کو رسپونڈ کرنا ہوگا. اور آن دی ادر ہینڈ ایران کی ہماری اپنی ایک ریلیشن شپ ہے. تو یہ اگر آپ اس وقت ہوتی حکومت میں تو آپ کیا نیویگیٹ اس کو کیسے کرتے؟ بیکاز تھنگز آر گیٹنگ ٹرکی. ہم نے جو پہلے کیا پچھلے فروری سے لے کے اب تک اٹ ورکڈ، اور حالات بھی فرق تھے کہ آپس میں کوئی سٹینڈ آف تو نہیں ہوا ڈائریکٹ. اب بتائیے گا کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو پاکستان کافی عرصے سے کر رہا ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ انکریزنگلی اور چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان کی ناٹ گیٹ انوالوڈ in any kind of conflict against Iran. یہ تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. So I am not questioning the agreement. وہ ضرور اہم ہے دونوں ملکوں کے لیے. In a way natural progression ہے because ہمارے بہت long standing relationship ہے ڈیفینس، اکنامک وغیرہ سعودی عربیہ سے. لیکن I think جس طرح آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا کہ ایک concrete situation میں یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، نہ ہی کوئی یعنی کہ کوئی ڈکلیریشن ہے. آپریشنلی واٹ ڈز پاکستان ڈو اور از ریکوائرڈ ٹو ڈو انڈر دس اگریمنٹ معلوم نہیں. سو اٹس امپاسبل فار می ٹو آنسر یور کوسچن. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ انکریزنگلی انٹینبل ہو رہی ہے. دیکھیں یعنی کہ اٹیک آن ون از کنسیڈرڈ ڈیمڈ اٹیک آن دی ادر. بات یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر سوال تو یہ نا کہ سیکیور کرنا ہے دوسرے ملک کو، تو وہ تو یہ میرا خیال ہے بات بہت واضح ہے کہ سیکیور تو جب ہی ہوں گے جب آپ کی بات چیت جاری رہے بجائے کہ جنگ کنٹینیو رہے. تو بیسکلی ایران اور سعودی عربیہ میں پاکستان جتنا زیادہ رول ادا کر سکتا ہے ٹو کیپ دا ٹو انگیجڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پاکستان کین ڈو، اس سے بڑھ کے تو آپ نہیں، مطلب جیسے آپ کہہ رہی ہیں جنگ میں تو نہیں کود پڑ سکتا پاکستان، اور اس کے کودنے سے کوئی سیکیورٹی تو نہیں ملے گی دوسرے کسی ملک کو. جی نسیم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسا ہی ہے کہ پاکستان کی تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں کی کمیونیکیشن جاری رہے اور راپروشما کی طرف واپس جائیں. آخر اس جنگ سے پہلے تو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان راپروشما کروایا تھا نا چین کی میڈیشن سے. جی بالکل. ہمارے لیے تو آئیڈیل سچویشن وہی ہے کہ the two biggest Middle Eastern powers are able to come to a modus vivendi, یعنی کہ an agreement between themselves، بجائے یہ کہ ان کے درمیان کوئی confrontation. اور میں نہیں سمجھتی، مجھے نظر نہیں آتا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی انٹرسٹ ہے to escalate the situation، بلکہ سعودی عربیہ has actually exercised a lot of restraint. بالکل. اور they even sent a delegation for the funeral. آپ نے دیکھا تھا it took everybody by surprise کہ they actually sent a delegation. یہ بتائیے گا کہ جو کویت کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کتنا وزن آپ کو لگتا ہے؟ I mean if you were to
نسیم ابھی تک تو میرے پاس اسپیکولیشن ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹھوس چیز سامنے ہے کہ ہم اس پہ تجزیہ کر سکیں. وی ڈونٹ نو کہ یہ ہوگا بھی نہیں, تو پھر اگر ہوگا تو کس نوعیت کا ہوگا. پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہر جگہ جا کے ہمیں ایگریمنٹس کرنے کا سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے. آئی ڈونٹ نو why are we entering why are we entering a domain which is so volatile, so fraught, جہاں آپس میں گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کے یعنی کہ کانٹرڈکشنس ہیں, کلیشز ہیں, ڈس ایگریمنٹس ہیں. we should steer clear of other people's conflicts. جی میرا مطلب کہ وہ آپ صحیح فرمانی ہے کہ ٹو گیٹ ان ٹو این اگریمنٹ کہ کل اور پرسوں ہم جنگ میں کود پڑے, بالکل صحیح بات ہے, غلط ہے. لیکن اس خطے میں جو سیکیورٹی کے جو ہمارے رہے ہیں کوئی نہ کوئی اگریمنٹس, تو وہ تو اس حوالے سے تو یہ کوئی بات ان نیچرل تو نہیں ہوگی یا ڈینجرس تو نہیں ہوگی, پرووائڈیڈ وی آر ناٹ پلاننگ ٹو جمپ انٹو وار. مطلب ٹریننگ اور یہ سب چیزیں تو ہم کرتے رہے ہیں. پھر اس کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پھر اس کی نوعیت اور ہے نا. جی, ڈیفینس کوآپریشن تو ہم کرتے رہے, ملٹری ٹریننگ بھی ہم دیتے رہے کافی ملکوں کو گلف میں. بالکل بالکل ہمیں معلوم نہیں ہے نا. As I said, I don't know what this is there a defense agreement, is there not a defense, nobody knows. اسپیکولیشن پہ تجزیہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں دیر از سینٹی واشنگٹن میں اینڈ آلسو more restraint in terms of Iran. And Dr. Maryal Lodhi, thank you very much for joining us. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ معاملہ بڑا سیریس ظاہر ہے, it goes without saying, اور امید تو یہی ہے کہ یہ کوئی بہتری کی طرف جائے, کہ انگیجمنٹ اور ڈپلومیٹک ٹریک پہ واپس آئے. اور جیسے چین نے کہا پاکستان کو کہ ڈونٹ گیو اپ اینڈ کیپ ٹرائنگ. پاکستان جب ایک جنگ کی اتنی صورتحال پیدا ہو جائے, ناٹ شور کہ پاکستان اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے, لیکن بہرحال پاکستان کی ایک اپنی رہی ہے سوچ اور اپروچ کے ڈپلومیسی اور انگیجمنٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ. اس حد تک آئی تھنک پاکستان ول ٹرائی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.